السلام علیکم ناظرین، فی زمانہ ہم لوگوں کے عقائد و اعمال جتنے خراب ہو چکے ہیں ان کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ مسلمانوں کی تعداد یا مادی اسباب کی کوئی کمی نہیں، دعوے اور بڑھکیں اور نام و نمود کی بے حد فراوانی ہے، مگر حال یہ ہے کہ غیروں سے پٹائی ہو رہی ہے۔ متفقہ فریاد کرنے کی بھی ہمت نہیں، اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، اور مقابلے کا تو کبھی خواب یا تصور بھی نہیں آیا ہوگا۔ غیر تو غیر ہی ہیں، ہم اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے سے بھی باز نہیں آتے۔ ایمان اور سلامتی والی پاکیزہ زندگی جو صاف سیدھی اور کتاب و سنت پر مبنی ہو، اس کی ہمیں کوئی پرواہ یا فکر نہیں۔ ایک دو رواجی مسلمان کے سے کام کر لیے اور جنت کی سیٹ پکی۔ عقائد و اعمال غیروں اور دشمنوں کے اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اخلاق و معاشرت میں بھی دینی رہنمائی کی ضرورت نہ احساس بلکہ اپنی مرضی چلتی ہے۔ پھر جب غلط اعمال و عقائد کی شامت سر پر آ پڑتی ہے تو علاج بھی غلط اور معالج بھی غلط۔ میر صاحب کی طرح کہ جس نے بیمار کیا اسی سے دوا لیتے ہیں، مگر ضمیر ان کو ساتھ ساتھ صحیح طرز عمل کی نشاندہی ضرور کرتا رہتا ہے، خواہ اس کی مانے یا نہ مانے۔ اہتمام حجت ضرور ہوتی رہتی ہے کہ بمطابق فرمان ربانی لوگوں کو ہم اپنی نشانیاں ان کی جانوں میں اور خارجی عوامل میں دکھاتے رہیں گے کہ حق ان پر خوب واضح ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے رضائے الہی کے متلاشیوں کے لیے روشن کتاب نازل فرمائی، جس سے دونوں جہانوں کی سلامتی حاصل ہوتی ہے، اور اس کے حصول کے مختلف طریقے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اس کی استعداد کے مطابق بتلائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فرد سے ہر معاملہ مختلف ہے، اور اس کی ہدایت کے لیے اور اللہ کی رضا کے مقام کے حصوں کے لیے راستے بھی متعدد ہیں، مگر یہ سب راستے سنت نبوی کے پل کے نیچے سے گزرتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک باپ کے کئی بیٹے ہوں مگر ہر بیٹے سے اس کا تعلق منفرد ہوگا، یا ہمارے متعدد دوست ہوں مگر ہر دوست سے تعلق کی نوعیت ہر ایک سے جدا ہوگی۔ غلط عقائد و اعمال کے اندھیروں میں کتاب و سنت کے صحیح اعمال کے نور سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہر زمانہ میں کیسے رہنمائی فرماتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پروگرامز میں ان کی تفصیل آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اردو لغت میں کاہن اسرار الہی اور غیبی باتوں کے علم کے مدعی کو یا جنوں سے دریافت کر کے غیبی خبریں بتانے والے کو کہا جاتا ہے، اور یہ حضرات کا عمل یا تو تلبیس ابلیس یا نفسیاتی عمل کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کا صداقت اور حقائق سے دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا۔ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو ایک ہی کیس کے متعلق ایسے عاملین علیحدہ علیحدہ مختلف وجوہات و اسباب بیان کریں گے۔ کوئی کسی کو چور بنائے گا، کوئی کسی اور کو، اور اگر کوئی مریض آ جائے تو کوئی عامل اسے تعویذ ڈالے جانے، سحر جادو ہو جانے، اور دیگر عامل آسیب کی کارستانی بتائیں گے۔ عقل مند لوگوں کے لیے تو یہی دلیل ایسے لوگوں کے پھندوں سے بچانے کے لیے کافی ہے، خاص طور پر مریضوں کے لیے، کہ انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے سامنے جو کیس ہے اس کے 3 مرحلے ہیں: تشخیص، تجویز اور شفا۔ ظاہر ہے کہ جب پہلی چیز تشخیص ہی غلط ہے تو تجویز بھی لازماً غلط ہوگی، اور شفا تو ان کے ہاتھ میں کسی درجہ میں بھی نہیں، کیونکہ نیک نیتی کے ساتھ اگر معالج اگلا کام بھی اصول کے مطابق اور صحیح کرے تو شاید اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد اس کے ساتھ شامل حال ہو، مگر یہاں تو نیک نیتی کا شائبہ تک نہیں کہ لوگوں کو بے وقوف بنانا اور ان کا مالی اور جانی ناجائز استحصال کرنا ہی مقصد ہوتا ہے۔ رہا تیسرا مرحلہ استحصال ایمانی، تو وہ خود ہی نتیجتاً وقوع پذیر ہو جاتا ہے، خواہ اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزوں یعنی غیب کی باتوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس میں ماضی، حال اور مستقبل سب آ گئے، اور جب غیر اللہ کو کسی چیز کا علم ہی نہیں تو اس میں تصرف کا کیا سوال، اور اس سے کسی کا کام بنوانے یا بگاڑنے کی امید و درخواست کی کیا تک۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عامل جائے وقوع کے جنات سے اپنے جنات کے ذریعے اصل مجرمین کا پتہ چلا لیتے ہیں، تو آئیے ہم اس بارے میں بھی اللہ کریم سے رہنمائی لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات سے مسجد اقصی کی تعمیر کے سلسلہ میں کہ ابھی تعمیر نامکمل تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا، تو آپ نے تسلسل و تکمیل کار کے لیے یہ ترکیب کی کہ عصا چوبی کا سہارا لیا، اور حضرت اسرائیل نے آپ کی روح قبض کر لی۔ 1 سال تک آپ فوشدہ اسی حالت میں نگرانی میں موجود رہے، حتیٰ کہ مسجد اقصی کی تکمیل ہو گئی۔ ادھر مشیت الہی سے دیمک نے عین اسی وقت پورے عصا کو کھا کر کھوکھلا کر دیا، اور وہ عصا آپ کے بوجھ سے ٹوٹ گیا اور آپ گر پڑے، جس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت 14 میں بیان کی ہے کہ جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا تب پتہ چلا جب دیمک نے ان کا عصا کھا لیا اور آپ گر پڑے۔ تب جنہوں نے خوب جان لیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو یہ 1 سال کے ذلیل کر دینے والے عذاب میں تو نہ پھنسے رہتے۔ اللہ تعالیٰ کی
سچی کتاب جو کہہ رہی ہے کہ چند گز دور تک کبھی انہیں اس غیب کا علم نہ ہو سکا، مگر ہم لوگ اسی کتاب پر ایمان لانے والے پکے مسلمان عملاً یہی ثابت کرتے ہیں کہ جنات تو ہزاروں میل دور کی خبریں بھی ہمیں بتا دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بہت آگے پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان سے زیادہ ایسی خرافات پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کو حل المشکلات سمجھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلکہ وہ جنوں کی عبادت کرتے ہیں اور اکثر تو انہی پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ان غیبی باتیں بتانے والے کاہنوں وغیرہ کے متعلق بیان فرماتی ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں، لہٰذا اب ہمارے لیے صحیح طریقہ کار یہی ہے کہ ہم اپنے مشاہدوں، دانشوروں اور مروجہ توہمات سے جو خلاف شریعت ہوں کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کے حنیف اور مسلم بندے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے سچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے عقائد و اعمال پر ایسا یقین کرنے والے بن جائیں جس کا اشارہ صریح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں ملتا ہے، کہ جس کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی اگر چاہو تو میں جنت کا یہیں سے مشاہدہ کرا دوں۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور آپ کے ان غیبی امور کے متعلق ارشادات پر الحمدللہ ایسا یقین ہے کہ دیکھ لینے کے بعد ان میں ذرہ بھر بھی اضافہ نہ ہوگا، اور یہ اسی یقین والی زندگی کی برکت تھی کہ ان تھوڑے سے بے مایہ صحابہ کرام نے تقریباً 30 سال ہی میں آدھی دنیا پر دین حق کو غالب کر دیا، اور ہم آج اسی یقین والی زندگی سے محروم اور انہی اغلال و اثر کے غلام ساری دنیا میں 60 کے قریب مملکتوں اور بے پناہ مادی وسائل سے مالا مال اور تقریباً 2 ارب کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی مظلوم ہیں، جن کی فریاد کی بھی کہیں سنوائی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔